الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله ربنا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، إلى آخر الحدیث. صدق رسولنا الکریم. میرے انتہائی واجب الاحترام، بصد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ایک مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات. اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو. ہر کام کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے. تو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے خصوصاً یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں. چاہے کوئی سا بھی ہم کام کریں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں. اپنی نیتوں کو درست کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کام میں برکت بھی ہوگی، اس کام میں اللہ کی نوازش بھی ہوگی، اور اس کام کا جو مقصد ہوگا وہ بھی حاصل ہوگا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلغوا عنی ولو آیہ. جو بھی باتیں تمہیں کہی جا رہی ہیں، رسول نے صحابہ سے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ. چاہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہو، چاہے وہ ایک چھوٹی سی آیت ہو، سننے کے بعد خود عمل کرو، اور وہ میسیج، وہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچاؤ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں ایک حدیث پیش کی جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. جو لوگ حدیثوں کو پڑھتے ہیں، جو لوگ حدیثوں کو سنتے ہیں، یہ نام بہت سنتے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ نام بار بار سنتے ہیں. اس نام کا مطلب یہ ہے، ہریرہ بولتے ہیں بلی کو، ہریرہ بولتے ہیں بلی کو. حضرت ابو ہریرہ چونکہ ایک بلی ان کے پاس تھی، اور اس بلی سے ان کو انسیت ہو گئی تھی، ہمیشہ اس بلی کو اپنے ہی پاس رکھتی تھی. اور ابو کے معنی والا بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے اس بلی کی نسبت سے انہیں بلی والا یعنی ابو ہریرہ کہا کر پکارنے لگے اس وقت لوگ. نہیں تو ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا. ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا. یہاں عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، جو کتاب پڑھی جاتی ہے حدیث کی، اس میں بھی بار بار آپ نے سنا ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا. تو یہ جو حدیث میں نے اپنے خطبے میں پڑھی ابھی، اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کہا جاتا ہے ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں ایک بہت مشہور آدمی گزرا. ان کا نام ہے طفیل بن الدوسی. طفیل بن الدوسی، دوس اس قبیلے کا نام ہے، ان کی طرف ان کی نسبت ہے. ہجرت سے پہلے مکے سے مدینہ مکرم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ جو طفیل نامی شخص ہے، یہ مکہ تشریف آیا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. تو لوگوں نے ان کو یہ پڑھا دیا کہ دیکھو وہاں جا رہے ہو زیارت کے لیے،
بس چپکے سے جانا، کسی کی کوئی بات نہیں سننا ہے۔ وہاں ایک شخص ہے محمد نام کا، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ جادوگر جیسا ہے نعوذ باللہ، جو بھی ان کی باتوں کو سن لیتا ہے وہ ان کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ طفیل جب یہاں آئے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، انہیں بھی خوف ہوا کہ کہیں میں نے بھی کہیں ان کی بات سن لی تو میں بھی کہیں ان کے جال میں نہ پھنس جاؤں، تو اپنے دونوں کانوں میں انہوں نے روئی ٹھوس لی، اپنے دونوں کانوں میں انہوں نے روئی ٹھوس لی کہ کہیں ان کی بات میں سن نہ جاؤں۔ جب وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے کلام پاک کی، یا نماز پڑھ رہے تھے، زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ کچھ نہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز طفیل کے کان تک پہنچ گئی، ان کو اچھی لگنے لگی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو لعنت و ملامت کی کہ کیسے ہو تو اے طفیل، اتنی پیاری آواز، اتنی پیاری باتیں، جس کو سنتے نہیں ہو، اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کے رکھے ہو۔ جوش میں آ کے اس نے کان سے روئی اٹھا کے دونوں کان سے نکال کے پھینک دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، پھر وہاں جا کے انہوں نے ان کی ملاقات کی اور اپنا پورا واقعہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے والوں نے مجھے ایسا ایسا کہا تھا آپ کے بارے میں، آپ کچھ بھی بولتے ہیں تو وہ اس کے ماننے والے مان لیتے ہیں فوراً، اور میں بھی آپ کا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند آیتیں اور سنی، اور پھر وہ مشرف باسلام ہو گیا طفیل۔ پھر طفیل نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی نشانی دیجئے اللہ سے دعا کر کے کہ میں وہ نشانی دکھا کر اپنے قبیلے میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، وہاں اس شخص سے میں ملاقات کر کے آیا ہوں، اور نشانی کے طور پر یہ بھی دیکھ لو۔ ان کی دعا قبول ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے ان کی پیشانی پہ ایک روشنی ڈال دی۔ طفیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، نشانی پیشانی پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نور نہیں تو قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ تو نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا، اس لیے تیرے چہرے پر، تیری پیشانی پہ اوپر والے نے عیب لگا دی، اس نشانی کو کہیں اور منتقل کر دیجئے۔ یہ بھی دعا قبول ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو طفیل کے کوڑے میں ایک کوڑا ہوتا ہے، اس پر وہ نشانی چلے گی، بڑی عجیب و غریب وہ نشانی تھی۔ جب طفیل واپس اپنے قبیلے پہنچے، وہاں لوگوں کو سمجھایا تو صرف بہت دنوں تک سمجھا، صرف 4 لوگوں کے سمجھ میں بات آئی، صرف 4 لوگوں کے، ایک ان کے ماں باپ، ان کے والدین، اور ان کی بیوی، اور حضرت ابو ہریرہ، یہ 4 لوگ ان کی باتوں کو سمجھ کے ایمان لے آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آئے طفیل، اور کہا کہ یا رسول اللہ، اتنے دنوں تک میں نے محنت کی، صرف 4 لوگ مومن ہوئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، آپ اس قبیلے کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، بد دعا نہیں کی، من میں دعا کی کہ اے اللہ، اس قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ پھر طفیل سے کہا کہ اب آپ جائیے، میں نے دعا کر دی ان لوگوں کے لیے۔ جب فتح مکے کے بعد خیبر فتح ہوا، خیبر کے بڑے بڑے قلعے فتح ہو گئے، وہاں وہ بستی، وہ گاؤں، وہ قبیلہ یہودیوں سے بالکل خالی ہو گیا، تو اس وقت 70 خاندان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان، 70 خاندان، صرف 70 لوگ نہیں، ایک خاندان میں کتنے لوگ ہوتے تھے، 70 خاندان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان لے آئے، اور اس گروپ میں، اس خاندان میں حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں جو حدیث میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی۔ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، میرے پاس کچھ باتیں ہیں، تم میں سے کون ان باتوں کو لینا چاہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں لیتا ہوں، میں عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچاؤں گا بھی۔ کیا تھی وہ باتیں؟ نبی کریم نے فرمایا
اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو. دو باتیں ہیں، ایک اوامر ہے، ایک نواہی ہے. ایک ایسی باتیں ہیں جس کو کرنا ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، کبھی معاف نہیں. روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے. استطاعت ہے تو حج کرنا، زکوٰۃ دینا ضروری ہے. یہ اوامر ہیں، یہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے. اور بہت سے نواہی ہے، منہیات ہیں جس سے رکنا ہے، حرام کردہ چیزیں. تو نبی نے فرمایا اتق المحارم، اگر تم چاہتے ہو اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے، تو حرام کردہ چیزوں سے بچو. اتق المحارم، تمام محارم سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. میں نے ایک آیت بھی تلاوت کی، اس آیت میں 2 دفعے اللہ نے بچنے کو کہا ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس چیز کو سمجھو کہ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آیت کی شروعات بھی ہو رہی ہے اتقوا اللہ سے، آیت کا اختتام بھی ہو رہا ہے اتقوا اللہ سے. اتقوا کا معنی ہے منہیات سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. خوش فہمی میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ متقی اور تقوی وہ لوگ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہمیشہ تسبیحات ہیں. نہیں، وہ تو ضروری ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے. منہیات سے رکنا، اللہ سے ڈرنا، یہ ہے تقوی، یہ ہے متقی. دوسری باتیں آپ نے فرمائی وہ یہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی میں جو لوگ رہتے ہیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم مومن بن جاؤ گے، سچا پکا مومن بن جاؤ گے. ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیں یا اپنے کو خود دیکھ لیں، کیا ہمیں پڑوسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم پھر سچے پکے مومن نہیں ہیں. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تکن مسلمن، تو سچے پکے مسلمان بن جاؤ گے. یعنی سچا پکا مسلمان اگر بننا ہے تو جو ہم خود چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہیں. مثلا کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری برائی کسی محفل میں ہو؟ بالکل نہیں چاہتے ہیں. ہمارے اندر کی خرابی کوئی کہیں پر کسی تیسرے شخص سے بیان کرے؟ بالکل نہیں چاہتے ہیں، اور خود کرتے ہیں. خود دوسرے کی برائی کو تیسرے شخص سے بیان کرتے ہیں. اس بیماری میں ہر کوئی ملوث ہے، بذات خود میں بھی. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یعنی جس کام کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ کام خود ہم کر رہے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں جو کچھ آپ اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی چاہو. چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے اپنی محنت کے بل بوتے پر اس پر راضی ہو جاؤ تو تم مالدار بن جاؤ گے. ہم سب محنت کر رہے ہیں زندگی اچھی گزارنے کے لیے. اب اپنی محنت کے بل بوتے پر اللہ ہماری تقدیر، ہماری قسمت کے اعتبار سے جو ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، اس پر ہم کو راضی ہونا ہے. اس پر ہمیں لعن طعن نہیں کرنا ہے کہ ہمیں نہیں ملا. ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. اب اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ میرے محنت کے مطابق کیوں نہیں وہ چیز مل رہی ہے. اس پر لعن طعن نہیں کرنا ہے، راضی ہونا ہے، تقدیر کو ماننا ہے، قسمت کو ماننا ہے. جب ایسا ہوگا تو پھر مالدار بن جاؤ گے، تمہارا نفس مالدار ہوگا. اور یہ بھی فرمایا نبی نے کہ اپنے سے نیچے کو ہمیشہ دیکھا کرو. بڑی بلڈنگ والے نیچی بلڈنگ والے کو دیکھے، ماروتی والے موٹر سائیکل والے کو دیکھے، اس سے دل کو سکون پہنچے گا. ایک دفعے کی بات ہے، حضرت شیخ سعدی
رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، ان کے پیروں میں جوتے یا چپل نہیں تھی، خالی پیر تھے، ننگے جا رہے تھے۔ بہت افسوس ہوا، اپنے آپ پر گھن بھی کیا انہوں نے کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، میرے پاس جوتا نہیں ہے، بہت افسوس کیا۔ ہم لوگوں کو بھی افسوس ہوتا ہے جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کسی کی چیز دیکھ کر اپنے آپ کو افسوس کرتے ہیں، تو حضرت شیخ سعدی کو بھی افسوس ہوا۔ جو ہی انہوں نے افسوس کیا، ان کے دل میں ایسی باتیں آئی، تو انہوں نے ایک لنگڑے کو دیکھا جو یا تو لنگڑا تھا یا تو دونوں ٹانگیں ان کی نہیں تھی، تو اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے کہ میرے پاس تو پیر بھی ہے، ہم تو چل بھی سکتے ہیں، صرف چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، اس بندے کے پاس تو ٹانگ ہی نہیں ہے، پیر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ پانچویں بات نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ بتائی، زیادہ نہ ہنسا کرو، ولا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسا کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا، زیادہ قہقہا لگانا، بلا فالتو کے ہنسنا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمائی۔